بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آصف رحمان الوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو ایک خلاصہ ہے پاکستان کی خوبصورت شناخت کو مسخ کرنے والے ناسور، گھن، وہ دیمک جو پاکستان کو چاٹ گئی، اس کی خوبصورت شناخت کو بدصورتی میں بدل دیا اور تاریخ کو مسخ کر دیا۔ اس پہ کون کون شامل ہے، میں ان جو لوگوں کا، ان اداروں کا نام لوں گا، اس پہ سارے برے نہیں ہیں۔ ہر ادارے میں، ہر کنبے میں، ہر جگہ کچھ لوگ اچھے ہیں، کچھ برے ہیں، لیکن جو برے ہیں وہ مافیاز ہیں، طاقتور ہیں، انہوں نے اچھوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ اب جو مین چیز ہے میرے پاس وہ یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا بھٹو کے دور سے شروع ہوا، جہاں ہر چیز میں تبدیلی لائی گئی۔ آپ قانون کی کتاب لیں، جس کو آپ آئین کہتے ہیں، جس کو انہوں نے نعوذ باللہ آسمانی کتاب کا، آسمانی صحیفہ کا مقام دے رکھا ہے، یعنی عدلیہ میں بھی اس کے حساب سے فیصلے ہوتے ہیں، قرآنی کے احکامات کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے۔ اس کے پیچھے بھی بہت بڑی وجوہات ہیں۔ بھٹو نے جب یہ کتاب لکھی، آئین بنایا، اس کی ہر شق کو غور سے پڑھیں، اس کے اندر لوپ ہولز آپ کو ملیں گے، وہ انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے جیسے لوگوں کو بچانے کے لیے بنائی ہے۔ تو سب سے پہلے میں شروع کرتا ہوں عدلیہ سے۔ میری بات بری بھی لگتی ہے اب لوگوں کو، بہت سارے لوگ مجھ سے اعتراض کرتے ہیں کہ اب آپ ہر ایک کے خلاف بول رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ ان کی اپنی سوچ ہے اور یہ میری اپنی سوچ ہے۔ میں جو کہہ رہا ہوں وہ صرف اپنے بچوں کو، آنے والی نسل کو ایک سچائی دے کے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوگا وہ جانے، اور ان کا اللہ جانے اور یہ ملک جانے۔ عدلیہ میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے آپ کا کیس فائل ہوتا ہے، دونوں پارٹیوں کا وکیل ہوتا ہے، پیشکار ہوتا ہے، پھر جج ہوتا ہے۔ پیشکار سے کو آپ پیسے دے کے تاریخیں لگوا لیں، جتنی چاہے تاریخیں لگوا لیں، ڈین آفس لگا لیں، اس کے علاوہ جو تاریخ لگوانی لگوا لی۔ بکلا بھی ان تاریخوں میں، مطلب کیس کو لنگر آن کرنے کے لیے کافی عرصے تک اس کی سنوائی نہیں ہوتی۔ جب کیس لگتا ہے تو ایک حاضر ہوتا ہے، ایک حاضر نہیں ہوتا۔ جو حاضر ہوتا ہے وہ مدعی ہوتا ہے، جو حاضر نہیں ہوتا وہ ملزم ہوتا ہے، اور اس کا وکیل تاریخ لیتا ہے، یا اس کا جونیئر آ کے کہتا ہے کہ وکیل صاحب دوسرے کورٹ میں مصروف ہیں، اس لیے تاریخ دے دیجیے۔ میں بذات خود اس کا ڈسا ہوا ہوں، لیکن مجھے کوئی گلہ نہیں ہے۔ میرا فیصلہ جو بھی ہوگا وہ اب دنیا میں تو میرے لیے بیکار ہے، اوپر دیکھیں گے۔ 29 سال کی عمر میں میرا کیس ہوا، آج میں 70 سال کا ہو گیا ہوں، تاریخیں نہیں لگیں، ڈی بی نہیں بنی۔ یہ ہے عدلیہ کے اندر کا انصاف۔ وکیل مر گئے، یعنی آپ جوانی میں کیس داخل کریں، وہ جوانی آپ کی فائلوں کے اندر گرد پڑھتے پڑھتے آپ کی جوانی ختم ہو جاتی ہے، اور ایک دن آپ اس قانون کی کتاب کے اندر تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ پھر اگر آپ کی کوئی اولاد ہے جس کو کوئی دلچسپی ہو تو وہ کیس لڑ لیتا ہے، ورنہ وہ کیس وہاں ختم ہو جاتا ہے اور دوسرا انسان عیش کرتا ہے۔ یہ ہے پہلا ناسور، جس کے اوپر نظر ثانی کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اس میں وکلا بھی شامل ہیں جو میں نے بتایا۔ اس کے بعد دوسرا ناسور جو ہے وہ ہے ہماری پولیس، قانون نافذ کرنے والے ادارے۔ ان کے الٹے ہاتھ کا کھیل ہے کہ وہ جس کو چاہیں مدعی بنا دیں، جس کو چاہے ملزم بنا دیں، یعنی جو مدعی ہے اس کو ملزم بھی بنا سکتے ہیں، اور جو ملزم ہے اس کو مدعی بھی بنا سکتے ہیں۔ کیس کیسے تبدیل ہوتے ہیں، گواہ کیسے ٹوٹتے ہیں، یہ سب پولیس کو معلوم ہے، پولیس کراتی ہے۔ اس کی زندہ مثال آئی جی سندھ مشتاق مہر، اومنی گروپ کے جتنے بھی گواہ تھے، آج ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ سب کو ڈرا دھمکا کے جو سپریم کورٹ نے جس کے خلاف فیصلہ دیا، آج وہ پھر آئی جی ہے۔ اس میں حکومت کا بھی قصور ہے، اس میں ہمارا بھی قصور ہے۔
پولیس میں اچھے لوگ بھی ہیں. ایک آپ نے زندہ مثال دیکھی ہے بھی, ایک جوان نے اپنی بیٹی اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا کے کسی کو بچایا. تو ایسے اچھے لوگوں کو جیسے ادارہ چل رہا ہے, اور اچھے لوگ آئیں گے اور بھی آئیں گے, کیونکہ اب وقت بدل گیا. اس کے بعد آپ آ جائیے بیوروکریسی. عجیب و غریب بیوروکریسی ہے. کام کرنا چاہیں تو دڑلے سے کرتے ہیں, نہیں کرنا چاہیں تو نہیں کرتے ہیں. گو سلو ہو جاتے ہیں, قلم رکھ دیتے ہیں. وہ ملک کے لیے کام نہیں کرتے, وہ اپنی ذاتی مفاد, اپنی ذاتی انا, اپنی ذاتی زندگی کے لیے وہ کام کرتے ہیں. میرے جو ریٹائرڈ بیوروکریٹس ہیں وہ میری بات سن رہے ہوں گے, تو جب تک وہ بیوروکریسی میں رہتے ہیں, جب تک وہ ریٹائر نہیں ہوتے, 20 سے 21 گریڈ تک پہنچ جاتے ہیں, ساری دنیا ان کے ماتحت ہوتی ہے. لیکن جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو ان کے اپنے گھر میں ان کی زندگی جو ہوتی ہے باقی گزرتی ہے, وہ گھر کے پچھلے کمرے میں گزرتی ہے. ان کی اپنے گھر میں کوئی عزت نہیں ہوتی کہ وہ کس طریقے سے اس مقام پہ پہنچے. تو ان کی بیویوں سے بہتر کوئی نہیں جانتا. تو نوکر ان کو کمرے میں ناشتہ کھانا پہنچا دیتا ہے. دوست بھی کوئی اول تو آتا نہیں, اگر کوئی آ جائے بولا بسرا تو وہ گھر کے آخری کمرے میں وہیں وہ گزر بسر کرتا ہے اور وہیں مر جاتا ہے. یہ ہے بیوروکریسی کی زندگی, کیونکہ ملک اس میں کہیں شامل نہیں. ان کے دوست احباب, ان کے خاندان, اس کے رشتہ دار, ان کے جاننے والے, یا پھر جس نے مال کھلا دیا اس کا کام ہوگا. تیسرے نمبر پر تعلیم. ملک میں تعلیم نہ ہونے کے برابر ہے. آج کے بچے کو, آج کے لوگوں کو, ایک تو تعلیمی نظام الگ الگ ہے. مدرسہ بھی ہے, او لیولز بھی ہے, پھر آپ کے اردو اسکول بھی ہیں, اور انگلش اسپیکنگ اسکول بھی ہیں, انگلش میڈیم. کسی کو کچھ نہیں معلوم. اگر آپ ایم اے پاس لڑکے سے پوچھیں, کوئی بھی سوال کریں کہ مثال کے طور پہ پاکستان میں کتنے دریا ہیں اور ان کے نام کیا ہیں, تو اس کو نہیں پتا ہوگا. وہ اس ملک کی باغ ڈور کیا سنبھالے گا؟ اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں. تعلیم کا معیار اس حد تک ہے کہ جو ٹیچر ہیں ان تک کو نہیں پتا. آپ ٹیچروں کو اٹھا کے پوچھ لیں, پاکستان کا قومی ترانہ سنا دو, وہ نہیں سنائیں گے. علامہ اقبال کون ہے, کیا ہے, ان کو مزار کہاں ہے, ان کو نہیں معلوم. یہ ہمارا تعلیمی سسٹم ہے. اس میں بیٹھے مافیاز صرف پیسے کما رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے. اس کے بعد آ جائیے صحت. صحت میں کیا ہو رہا ہے؟ ڈریپ کیا کر رہا ہے؟ اسپتالوں میں کیا ہو رہا ہے؟ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو. میں جب کراچی میں رہتا تھا, میری طبیعت کافی خراب ہو گئی. ایک دن میرے دوست مجھ سے ملنے آئے. میں اس وقت میں ہاسپٹل جا رہا تھا. انہوں نے بولا وہاں کیوں جا رہا ہوں؟ سول اسپتال میں یا جنا میں ایڈمٹ ہو جاؤ. میں نے کہا جنا میں کون جائے گا؟ بولا تو وہاں کسی کو فون کیا اور میرے لیے جنا اسپتال کا وی آئی پی وارڈ کھول دیا گیا. میں وہاں ایڈمٹ ہو گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ پھر آپ کے سارے بڑے بڑے پروفیسر, بڑے بڑے ڈاکٹرز آپ کا چیک اپ کرتے ہیں, آ کے آپ کے لک آفٹر کرتے ہیں, آپ کا خیال کرتے ہیں. جو میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا سب سے بڑا گناہ یہی ہے کہ میں نے غلط طریقے سے اس جگہ جا کے ایڈمیشن لیا, جو بعد میں پھر میں دوبارہ زندگی بھر نہیں گیا. کیونکہ ایک غریب آدمی کا حق جو ہے وہ اس کو نہیں ملتا. چوتھے دن میں وہاں سے نکل گیا. مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ پروفیسرز, بڑے بڑے ڈاکٹرز جن کی ذمہ داری ہے دوسروں کو دیکھنے کے لیے, وہ بلا وجہ وہاں کے حاضری دیتے ہیں. یہ ہے ہمارے صحت کا نظام. آپ کہیں بھی چلے جائیے, کسی اسپتال میں چلے جائیے, نہ آپ کو دوا ملے گی, نہ آپ کو ڈاکٹر ملے گا. وہ ڈاکٹر جس کی ذمہ داری ہے سرکاری اسپتال میں, وہ اپنی کلینک پہ بیٹھا ہوا نوٹ کما رہا ہوگا. سینکڑوں ڈاکٹروں کو میں جانتا ہوں جو آج بھی اپنی کلینک کھول کے بیٹھے ہوئے اور تنخواہ وہاں سے بھی لے رہے ہیں. بہت سارے ڈاکٹرز ہیں جو اس وقت بھی اس پیشے سے حرام کما رہے ہیں. بہرحال یہ ان کا مسئلہ ہے. اس کے بعد آ جائیے آپ صحت کے بعد ایف بی آر. ایف بی آر میں بھی بڑی اٹھا پٹک ہوتی ہے. جب بجٹ بنتا ہے, اب کا تو مجھے نہیں معلوم, نہ میں جاتا ہوں نہ دیکھتا ہوں, لیکن اس سے پہلے جب نواز شریف کے دور تک بجٹ بنتا تھا
تو ایف بی آر میں جتنے لوگ کام کرتے تھے ان کو کچھ دنوں کے لیے وہاں پہ بند کر دیا جاتا تھا. ان کا جو کیٹرنگ کا ڈپارٹمنٹ تھا وہ 4 دن 5 دن جتنے عرصے بجٹ بن رہا ہوتا تھا 4 دن 5 دن ان کا کیٹرنگ کا جو بل آتا تھا, جو اس سے پہلے راجپوت والا کرتا تھا, اب مجھے نہیں معلوم کون کرتا اور کیا یہی سلسلہ ہے کچھ اور ہے, وہ 4-5 دن کا 4-5 کروڑ روپے بنتا تھا. یہ ہے بیوروکریسی. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا نہیں کرتے, آسانی پیدا کریں, لوگ آگے بڑھیں, لوگ اپنی زندگی میں ہر کوئی ٹیکس دینا جانتا ہے, چاہتا ہے. کراچی شہر سے لے کے پورے پاکستان میں اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو میرے اندازے کے حساب سے, یا جو بھی میرے جس زمانے میں ریسرچ کرائی اس وقت کے حساب سے اگر تھوڑا سا اس کو پلس مائنس کریں تو تقریباً 4.5 لاکھ پان کے کھوکے ہیں جو 500 روپے مہینہ آسانی سے دے سکتے ہیں, بشرطے کہ ان کو یہ یقین ہو کہ یہ پیسہ ملک کے خزانے میں جا رہا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا, دکاندار نہیں دیتے. لاہور میں لبرٹی مارکیٹ ہے, نواز شریف لوگوں نے اپنے دور میں کہا کہ تم صرف پارٹی کا چندہ دیا کرو اور ووٹ دیا کرو, ٹیکس ویکس دینے کی. بڑے بڑے دکاندار, اربوں خربوں روپے کی ان کی جائیدادیں ہیں, ان کا کروڑوں روپے میں ان کا ٹرن اوور ہے, لیکن ٹیکس کچھ بھی نہیں دیتے. اور بہت ساری, کراچی میں دیکھ لیں, ادھر دیکھ لیں, ہر جگہ کا یہ ایک عجیب دستور ہے ٹیکس نہیں دینا. اگر یہ ملک صرف صحیح طریقے سے ٹیکس دے دے تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ 2 سال میں یہ قرض اتر جائے گا ملک کا. لیکن کوئی نہیں دے گا. اس وقت روئیں گے جب یہ ملک, میرے منہ میں خاک, نعوذ باللہ, اللہ نہ کرے ملک کو کچھ ہو, تو اس وقت یہ روئیں گے, کیونکہ پھر یہ دوسروں کا گموت صاف کر رہے ہوں گے. پھر یہ ان کے خوف سے جو اس پہ حکمرانی کر رہے ہوں گے, یہ پھر ان کے فون آنے پہ اپنے گھر کی بہو بیٹیاں ان کے گھر میں بھیجیں گے. یہ دستور ہے زمانے کا. جب آپ اللہ تعالیٰ کی بھری تھالی کو لات مارتے ہیں تو پھر فاقہ کرتے ہیں, رسوا ہوتے ہیں, ذلیل ہوتے ہیں, اور پھر گزرے لمحوں کو یاد کر کے روتے ہیں. لیکن اس وقت چڑیا چک جاتی ہیں. زمیندار ٹیکس نہیں دینا چاہتا, انڈسٹریلسٹ ٹیکس نہیں دینا چاہتا, دکاندار ٹیکس نہیں دینا چاہتا. ملک کیسے چلے گا؟ بہت ساری چیزیں ہیں, اگر میں بیٹھ کے بات کروں تو ویڈیو پہ ویڈیو بنتی رہیں گی, لیکن کیا کوئی کرے گا عمل؟ نہیں کرے گا. اس کا حل ایک ہے جو میں آخر میں بتاؤں گا. ایف بی آر کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایف بی آر میں کیا ہوتا ہے. ٹیکس, آپ کا ٹیکس مثال کے طور پہ سال کا 2 لاکھ روپے ہے, آپ 50,000 روپے ایف بی آر اس کو دے دیجیے, ایف بی آر والے کو دے دیجیے, اور 25,000 روپے آپ ٹیکس میں جمع کرا دیے, 1,25,000 روپے آپ کا اپنا بچت ہے. یہ ہمارے ملک کا کاروبار. ہم ایسے ملک چلا رہے ہیں. یہ سارے جو چھوٹے چھوٹے ناسور میں نے آپ کو بتایا, بن جڑنے کے بعد ایک جن بن جاتا ہے. کس طریقے سے یہ مافیاز کام کرتے ہیں, انہوں نے اپنے گروپ بنائے ہوئے ہیں, قبضہ گروپ, یہ گروپ, وہ گروپ, فلاں گروپ, ڈمکڑا گروپ. ان سب کو چلانے والے, ان سب کو لے کے چلنے والے, ان کو برباد, ان کو سنبھالنے والے, سب سے بڑا ناسور پاکستان میں جو ہے وہ ہے سیاستدان. پولیس کرپٹ نہیں ہوتی, لیکن جب ایک ایس ایچ او کو یہ پتا ہو کہ اس نے ڈی ایس پی کو اتنے پیسہ ہفتہ پہنچانا ہے, وہ ایس آئی کو کہے گا, دوسروں کو کہے گا, نیچے آخر بیٹر تک بات چلی جاتی ہے. بیٹر پیسے کٹے کر کے, پھر جب ڈی ایس پی کو معلوم ہے ایس ایچ او کو کہ میں نے اتنے پیسے اوپر پہنچانے ہیں, اس سے وہ ڈبل لیتا ہے. کیونکہ یہ پھر اوپر آئی جی تک پیسے جاتے ہیں. اس لیے اس سسٹم کو صحیح کرنے کے لیے آپ کو بڑی محنت اور تگ و دو کرنی ہے. بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ آپ کو اپنے ماتھے پہ شکن لانی ہے, آنکھیں ماتھے کے اوپر رکھنی ہے, اور رuthless ظالمانہ احتساب کرنا ہے, تو میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی مذاق ہے. پوری قوم یہ چاہتی ہے کہ ruthless ظالمانہ انصاف ہو, احتساب ہو, لوگ پکڑے جائیں, ان کو سزائیں ہوں. لیکن ہمارے ملک میں سزائیں نہیں ہوتی, ضمانتیں ہوتی ہیں. عدلیہ کو پتہ ہے, ججوں کو پتہ ہے, وکیلوں کو پتہ ہے, یہ کرمنل ہے,
اس نے فراڈ کیا ہوا ہے، اس نے کرپشن کی ہوئی ہے، لیکن اس کی ضمانت ہو جاتی ہے. شرجیل میمن کی ضمانت، مریم کی ضمانت، اس کی ضمانت، خواجہ آصف کی ضمانت، احسان اقبال کی ضمانت، خاقان عباسی کی ضمانت، مفتیٰ اسماعیل کی، سب کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں. پکڑا کون جاتا ہے؟ ٹھیلے پہ سے پودینے کی گٹی چرانے والا، ڈبل روٹی چرانے والا، جو اپنے بچوں کے لیے ایک وقت کی شاید روٹی لے جائے چرا کے، وہ پکڑا جاتا ہے، اس کی ضمانت بھی نہیں ہوتی. جیلوں میں کیا ہوتا ہے اس کے اوپر میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گا، اور میں آپ کو بتاؤں گا جیلوں میں ہوتا کیا ہے. اس کے لیے یہ فورم جو میں بنا رہا ہوں، اس وقت جو ویڈیو بنا رہا ہوں، اس کے لیے ناکافی ہے. جیلوں میں جو ہوتا ہے وہ آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا جیلوں کی کہانی سن کے. ان سب کے پیچھے جو سیاستدان کام کر رہے ہیں، اگر آپ ان کا پچھلا بیک گراؤنڈ اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو 98.8% کوئی خاندانی سیاستدان نظر نہیں آئے گا. سب آپ کو منشا بم جیسے نظر آئیں گے. آپ دیکھ لیجئے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے اس وقت، ان سب کا کرمنل ریکارڈ ہے، لیکن وہ کیس کھلتے نہیں ہیں، وہ کیس چلتے نہیں ہیں، مدعی مارے جاتے. بہت سارے پاکستان جیسے لوگ ہیں جن کے کیس ہیں لیکن وہ باہر چلے گئے. ان کی ویڈیوز بھی آئیں. عمران خان سے انہوں نے امید بھی رکھی تھی، اور اللہ تعالیٰ پہ امید رکھنی چاہیے، انشاءاللہ ان کے بھی حق میں فیصلے ہوں گے. وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں. کبھی سوچا آپ لوگوں نے کہ ہم لوگ کہاں کھڑے؟ یلو لائٹ پہ کوئی نہیں رکتا، ریڈ لائٹ پہ سب نکل جاتے ہیں. لیکن اگر ہم یورپ میں یا امریکہ میں یا آسٹریلیا میں یا نیوزی لینڈ میں یا سعودی عرب میں یا UAE میں ہو، تو رات کے 2 بجے بھی جب ٹریفک بالکل نہیں ہوگا تو بھی ہم ریڈ لائٹ پہ کھڑے ہوں گے تن تنہا. مگر ہم اپنے ملک میں نہیں کرتے ایسا. جو ہمارے اپنا ملک ہے وہاں پہ ہم ڈسٹ بن یوز کرتے ہیں. اپنے ملک میں ہم گاڑی سے باہر کچرا پھینک دیتے ہیں. میں اکثر موٹر وے میں دیکھتا ہوں کہ فیملی جا رہی ہے، شاپر میں کچھ ڈالا اور انہوں نے شاپر باہر پھینک دیا. وہ بھلے کسی کی ونڈ اسکرین پہ لگے، کوئی اس کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو جائے کوئی، لیکن کچرا اپنے ملک میں کر رہا ہے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم خود کچرا بن چکے ہیں. ہم بھول گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. نہ کوئی پوچھنے والا، نہ کوئی روکنے والا. میں جب بھی ماضی میں جاتا ہوں اپنے، تو میری آنکھیں بھر جاتی ہیں یہ سوچ کے کہ میں کیا چھوڑ کے اور کہاں آیا، یہ سوچ کے کہ میں کیا کرنے آیا تھا اور اسی رنگ میں مل گیا. ہمارے معاشرے میں صرف پیسے والے کی عزت ہے، چاہے وہ پیسہ اس نے کیسے بھی کمایا ہو. اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے کہ اس کا پیسہ حلال کا ہے، حرام کا ہے، کسی کے خون کا ہے، کسی کی عزت کا ہے. پیسہ ہے تو بس سلام ہے. مجھے اس بات کا کوئی دکھ نہیں ہے کہ میں کون سی زندگی چھوڑ کے کون سی زندگی جی رہا ہوں، مگر مجھے یہ سکون ہے کہ جب اپنے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گا تو مطمئن ہوں گا کہ میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جو میرے ملک کے خلاف ہو. میں اس سارے ناسور دیمک کی طرح جو ملک کو چاٹ رہے ہیں، ان سب کا ذکر کر کے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی جو مدر ہے، ان کی جو ماں ہے، وہ سیاستدان ہے. میں اپنی بات کو یہاں ختم کروں گا ایک بات کہتے ہوئے کہ جو کچھ سیاستدان آج کر رہے ہیں، مریم نواز سے لے کے آدھے ادھورے تک اور بہت ساروں سے لے کے پنڈت فضلو تک، میں ان کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں. یہ جو جملہ میں آخر میں کہہ رہا ہوں، شاید یہ کل تاریخی جملہ بن جائے کہ تم لوگ راکھ میں، ایش میں، راکھ میں آگ ڈھونڈ رہے ہو، نہیں ملے گی، لیکن اس راکھ میں جل کے خاک سر ضرور ہو جاؤ گے.
اب وقت تبدیل ہو چکا ہے۔ میں حکومت وقت سے بھی گزارش کروں گا کہ جب انصاف کرنے پہ آؤ تو یہ مت دیکھو کہ تمہارا اپنا کون ہے۔ اور عدلیہ سے میں کہوں گا کہ دنیاوی آئین کی کتاب کو تو آپ بڑی اہمیت دیتے ہو، لیکن تھوڑا سا ایمان مضبوط کرو اور تھوڑا سا قرآن کو بھی اہمیت دے دو۔ اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے انصاف کا تقاضا پورا کرو، دیکھو اللہ تعالیٰ آپ کو عزت کیسے دے گا۔ لیکن آپ کیسے کر سکتے ہو کہ جس جج کے خلاف آپ انکوائری میں بیٹھا ہوا ہے جو جج، وہ کیسے سن رہا ہے، وہ کیسے لڑ رہا ہے، وہ حکومت کو، حاکم وقت کو، سب کو دھمکیاں دے رہا ہے، اور آپ کہتے ہو کہ آپ انصاف کرو گے۔ روز محشر کے دن اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کے آگے آپ کس طریقے سے کھڑے ہوگے، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، میں نے نہیں کرنا۔ میں تو ہر سزا اور جزا کے لیے تیار ہوں۔ اس عمر کی جو سب سے خوبصورت چیز ہوتی ہے، دو باتیں ہوتی ہیں، ایک آپ کو عزت ملتی ہے، دوسرا آپ کے اندر سے خوف ختم ہو جاتا ہے۔ کیا ہوگا؟ worst come to worst, you're a dead man, you're already dead۔ تو ابھی بھی وقت ہے لوگوں کو کہ وہ اللہ کا رخ کر لیں، اس کی رسی کو پکڑ لیں، اس کی باتوں کو سمجھ لیں۔ صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ اللہ کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا کہا بھی مانو۔ یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ان کی کہی کو بھی مانو۔ گھر میں قرآن جو رکھا ہے اس کو سجانے کے لیے مت رکھو، اس کو پڑھو، اس کو کھول کے پڑھ لو، ہر بات کے سوال کا جواب اس کے اندر ملے گا ترجمہ کے ساتھ۔ کچھ نہیں پڑھ سکتے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی کا آخری خطبہ پڑھ لو، زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھ لو گے۔ آپ لوگوں سے اجازت۔ اب میں ذرا کچھ بچوں سے مخاطب ہو جاؤں، روزی ہوتا ہوں لیکن مجبور ہوں میں کہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ جو بھی میرے پاس علم ہے وہ میں دے دوں۔ آپ کے ہاتھ سے آپ کی دولت کو چھین سکتا ہے، آپ سے آپ کی صحت آپ کو غلط راہ پہ ڈال کے آپ سے صحت چھین سکتا ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک آپ کی عزت آپ کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں چھین سکتا آپ سے، جب تک کہ آپ اس گناہ میں شامل ہو کے اپنی عزت کا سودا نہ کریں۔ دوسرا آپ کا علم، لیکن وہ علم جو آپ کے پاس ہے جتنا بھی ہے اس کو آگے بڑھاؤ۔ میں اس کی مثال یوں دیتا ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی ملازم فیملی یا کوئی بھی کام کر رہا ہے، آپ بھلے اس کو کوشش کرو کہ اگر اپنی پاکٹ منی میں سے یا اپنے گھر کے اخراجات میں سے تھوڑے سے پیسے نکال کے اس کو اسکول میں داخلہ کرا دو تو فبعیہ، لیکن اگر نہیں کر سکتے ہو میرے بچوں تو اس ایک بچے کو گھر میں بٹھا کے پڑھا لو۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ تمہارے برگرز، تمہارے ٹک ٹاک، تمہارے یہ، تمہارا وہ، سب کچھ جائز ہے، مجھے اس سے کوئی آبجیکشن نہیں۔ میں کہتا ہوں جتنا انجوائے کر سکتے ہو کرو، یہ زندگی تمہاری ہے۔ کل کوئی ریگریٹس نہ ہو، کل کوئی افسوس نہ ہو کہ ہم نے یہ نہیں کیا۔ جیسے ہم نے سب کچھ کیا اپنی جوانی میں، ہمارے باپ نے، ہمارے ماں نے ہم سے کہا کہ زندگی ایک دفعہ تم کو جو ملی اس کو گھومو پھرو، اس کو دیکھو، لیکن یہ تمہارے باؤنڈریز ہیں، اس کے اندر رہ کے سارے کام کر لو۔ تو میں امید کرتا ہوں اپنے بچوں سے، گھر کے ملازموں میں سے کسی ایک بچے کو ضرور پڑھاؤ۔ جو علم تم بانٹو گے وہ رہتی دنیا تک بڑھتا چلا جائے گا، تمہاری مشکلیں آسان ہوتی چلی جائیں گی، تمہارے رزق میں برکتیں شروع ہو جائیں گی، تمہاری صحت میں اضافہ ہوتا شروع ہو جائے گا۔ یہ چھوٹی سی چیز جو لوگوں کو نظر نہیں آئے گی لیکن اللہ کے اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ اجازت چاہوں گا، اپنی دعاؤں میں، پیار میں، محبت میں یاد رکھیں۔ میری طرف سے آپ سب کو بہت پیار، بہت ساری دعائیں، بہت ساری محبت۔ زندگی رہی تو کل پھر حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔